جب ڈیپ اسٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے آتی ہے تو جو ان کا جس کا بھی جو کارندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ فری ہوتے ہیں. اپنے بل پہ تو کوئی نہیں آیا ہوتا, کوئی لے کے آیا ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کوئی کمزور چیز نہیں ہوتی, وہ بہت مضبوط شے ہوتی ہے, اگرچہ کہ ڈیپ اسٹیٹ اس سے زیادہ گہری ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی مقابلہ ہو جائے تو پھر مطلب ڈیپ اسٹیٹ کا بندہ اڑایا بھی جا سکتا ہے. جہاں تک جینین عوامی بندے کا ہے اس کو تو آنے کا موقع ہی نہیں ملتا. بندہ اپنا آتا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ کا آتا ہے یا ڈیپ اسٹیٹ کا آتا ہے, لیکن اس میں بھی اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے. تو میں وہی بات تو عرض کر رہا تھا کہ یوں ہوتا ہے. چھوٹے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر فرض کریں وہ بہت پاورفل ہو اور اسے کسی طرح ریموو نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر یہ کہ وہاں پہ حملہ بھی کیا جا سکتے ہیں. جیسے ہمارے سامنے مثالیں افغانستان کی ہیں یا عراق کی ہیں. وہ تو یہاں امریکہ میں یہ تو نہیں ہو سکتا, وہی ہو سکتا ہے جتنا میں نے بتایا, لیکن کیا پتہ یہ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا, وہ کسی اور طریقے سے ہوگا. اب رشیا ہے, چائنا ہے, ان کی تیاریاں, اپنی پرانے قرضے بھی ہیں نا ادھار, وہ بھی چکائے جا سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے. ڈیپ اسٹیٹ اصل میں عالمی اسٹیٹ ہے. امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کوئی علیحدہ اسٹیٹ نہیں ہے, یا پاکستان کی ڈیپ اسٹیٹ کوئی علیحدہ اسٹیٹ نہیں ہے. یہ عالمی حکومت ہے جو ساری دنیا میں حکمران ہے, لیکن تھرو اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کی روح ہر اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وہ اب کس طرح ظاہر ہوتی ہے یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. خیر, اب آگے چلیں تو اس کا جو امپیکٹ امریکہ میں ہوگا وہ شاید جو باہر سے وہاں پہ آ کے آباد کار لوگ ہیں ان کے لیے ذرا تکلیفیں بڑھیں گی, مشکلات میں اضافہ ہوگا. ان میں سے جو وہاں کی شہریت لے چکے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا سیکیور ہوں گے, لیکن جو غیر قانونی طور پہ رہتے ہیں, خواہ مسلمان ہوں, خواہ کوئی عیسائی ہوں, جو بھی ہوں, دوسرے ملک ہوں, افریقی ہوں, وہ ذرا مشکل میں آئیں گے, ان کے لیے پرابلم پیدا ہوں گی. پھر یہ کہ جس طرح کی یہ شخصیت ہے, مطلب یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ چائنا کے خلاف جائے گا اور پوری زور سے جائے گا. اب اس خلاف جانے کا امریکہ کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا یہ وقت طے کرے گا. میرا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ کو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ یعنی اس طرح امریکہ کو کمزور کرے گا. یعنی بظاہر امریکی ہوگا اور امریکی مفاد کے تحفظ کے لیے چائنا کو آنکھیں دکھائے گا, لیکن پاؤں اپنے پہ کلاڑی مارے گا. اس لیے کہ آپ اتنی بڑی معاشی طاقت کو جس طرح کہ اس کی سوچ ہے کہ میں جو اعلانات کرتا ہے, جیسے وہ اعلانات کر رہا ہے, تو اس سے امریکہ کا فائدہ نہیں دکھتا, نقصان ہی دکھتا ہے. مجنونانہ حرکتیں ہوں گی نا. تیسری بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بارے میں اس کی پالیسی کیا ہوگی. ابھی تو ہم حتمی طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے, مطلب تھوڑا سا وہ ایک انپریڈکٹیبل بندہ تو ہے یہ. لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ وہ شخص ہے کہ جو کبھی کوئی امریکی صدر جو کام نہیں کر سکا وہ اس نے کیا ہوا ہے کہ تل ابیب سے امریکی سفارتخانہ اس نے یروشلم میں منتقل کر دیا تھا. یہ کتنی بڑا یعنی ایک واقعہ ہے. کوئی امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ جرت نہیں کر سکی, امریکی صدر کو یہ جرت نہیں کر سکا, وہاں پہ کوئی اس بنیاد پہ الیکشن میں کوئی بات نہیں کر سکا, اس نے یہ کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے دلوں, اچھا بہت سی جگہوں پہ یہ جو ہے نا ریڈیکل اسلامک ٹیررزم کی ترکیب اس نے استعمال کی, اور لگتا نہیں کہ اس کے اس میں جو ہے نا کوئی گنجائش اس کے لیے موجود ہو. اور یہ اب آپ کے میڈیا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو ریڈیکل قرار دے دے, کس کو ٹیررسٹ قرار دے دے. ٹھیک ہے, یہ تو اس کے اختیار میں ہے, لیکن اس نے تو کلیئر کر دیا کہ جو ریڈیکل جو ہے نا اسلامک ٹیررزم ہوگا اس کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. اچھا, یہ اس نے بالکل علیحدہ کر کے کہا ہے, مطلب جو زائنسٹ ٹیررزم ہوگا اس کی خیر ہے, جو اسلامک ٹیررزم ہوگا اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. تو اس چیز کو آپ دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں حالات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے. یعنی اس اسرائیل کی سپورٹ میں لگے گا کہ لگتا یہ ہے کہ اضافہ ہوگا اور امریکی پوری طرح اس میں جائیں گے. لیکن دوسری طرف جو اس کی پالیسی ہے وہ یہ کہ ہم نے امریکہ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ہم نے باہر کے معاملات میں دخل نہیں دینا ہے, جنگوں سے نکلنا ہے. اگر اس پہ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو جھنڈی کرا دے, جس طرح میں نے انپریڈکٹیبل اس اعتبار سے کہا تھا. لیکن یہ شے بھی ہمارے فائدے میں نہیں جائے گی, یعنی مسلمانوں کے فائدے میں نہیں جائے گی. اس لیے کہ اگر امریکہ مشرق وسطیٰ کے بحران سے کنارہ کش ہوتا ہے تو اسرائیل کو فری ہینڈ ملتا ہے. یعنی وہ اگر کچھ نہ کچھ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اسرائیل کو تو کسی حد تک کنٹین بھی کرتا ہے. اگر امریکہ وہاں سے بالکل وڈرا کر لیتا ہے تو اسرائیل کو تو پھر بالکل فری ہینڈ مل گیا. اب یہ چیز کہ اسرائیل خود اپنے بل پر کتنا عرصہ سروائیو کر سکتا ہے اور مسلمان کتنا عرصہ مقابلہ کر سکتے ہیں, پھر اس پہ جا کے تو وہ اگلا مرحلہ طے ہوگا. لیکن یہ کہ فرض کریں اس کا ارادہ جیسے ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا, تو پھر روک رکاوٹ کوئی نہیں رہے گی. پھر آپ طاقت ہی سے اسے روک سکتے ہیں. وہ جو بائی والا ہاتھ کندھے کے اوپر رکھے ہو, خیر ہے کوئی نہیں, رک جاؤ, یہ ہے میں دیکھتا ہوں, وہ والا کام ختم ہو جائے گا. یعنی اس کا مطلب کیا, کلیش بڑھنے کا امکان ہے. اور دو صورتوں میں, اگر وہ اپنا سارا وزن ڈال دیتا ہے اسرائیل کی طرف تو بھی
یعنی تصادم میں اضافہ ہی ہوگا، اور اگر وہ بالکل وڈرا کر لیتا ہے تو بھی تصادم میں اضافہ ہوگا. تو مشرق وسطیٰ میں تو حالات اس کے نتیجے میں بگڑتے ہی لگتے ہیں.